حافظ اکبر کی محنت کا ہے یہ صلہ، جو معظم نگر میں کھلا مدرسہ، ان کی دعوت پہ لبیک سب نے کہا، مرحبا شکریہ شکریہ مرحبا۔ آئیے اب میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے آج کے پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں نوجوان عالم دین حضرت مولانا یاسر عبدالرحیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر سنی مجلس عمل لکھنؤ، جو کہ اپنے والد محترم کے بعد بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ سنی مجلس عمل کی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں، مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کارواں کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، عمائدین شہر، میرے پیارے بچوں، آج کی یہ نورانی محفل اور یہ حسین محفل، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ شریک ہوئے ہیں اس میں۔ اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس ادارے کے اندر حافظ اکبر صاحب کی جو محنتیں ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں اور دکھ رہی ہیں۔ میں کیا کہوں، مختصر سے وقت میں ہمارے سامنے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں اپنے سبق کے اعتبار سے دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں جو آیا ہوں وہ اس شخصیت کی نیابت کرنے آیا ہوں جس کی مثال میں کیا دے سکتا ہوں۔ والد محترم قائد ملت حضرت مولانا عبدالولی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے، زبان جنبش نہیں کرتی ہے، لیکن یہ دنیا کا فلسفہ ہے کہ جو بھی یہاں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں کہ جس بچے نے یہاں پر آج تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ نہیں ہوتی یہ دولت ہر کس و ناکس کی قسمت میں، نہیں ہوتی یہ دولت ہر کس و ناکس کی قسمت میں، تمہیں اس دولت عظمیٰ کی ہر فرحت مبارک ہو، کیونکہ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جو واقعتاً ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی ہے۔ چاہتے بہت سے لوگ ہیں کہ یہ سعادت نصیب ہو جائے، لیکن اللہ وہ سینے منتخب کرتا ہے، وہ سینے چنتا ہے، اور جس سینے کے اندر اپنا یہ بابرکت کلام نازل کرتا ہے وہ سینے انتہائی بابرکت سینے ہیں۔ آج اس بچے نے قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بچے کی یہ تو بہت بابرکت بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس بچے کے والدین کے لیے
بڑی خوشی کا لمحہ ہے. دنیا میں اس سے بڑا کوئی لمحہ نہیں آ سکتا کہ جس میں جس بچے نے، جس کے والدین، جس کے بچوں نے قرآن مجید کی دولت حاصل کر لی ہو. اس سے بڑا کوئی لمحہ آ نہیں سکتا. اور ساری کامیابیاں آپ کے قدموں میں آتی رہیں گی. آپ ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، فلاسفر بھی بنیں گے، آپ دنیا کے کارخانوں میں کام کریں گے، آپ زمینوں میں چلیں گے، آپ ہواؤں میں اڑیں گے، آپ دنیا کا رخ بدل دیں گے. لیکن جس سینے کے اندر یہ قرآن کی دولت میسر ہو گئی، اس سے بڑی کوئی دولت ہو نہیں سکتی اس کائنات کے اندر. یہ دولت، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے سینے کے اندر یہ قرآن محفوظ ہے. آج اللہ رب العزت نے اس بچے کو کامیاب کیا ہے اور اس کے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کیا ہے. اللہ رب العزت اس کے سینے کے اندر اس قرآن کو ہمیشہ محفوظ رکھے. اس کے اوپر آمین کہیے اور استقامت کی دعا کیجیے. کیونکہ میرے بھائی، آج اس بچے نے جب تک کہ یہ قرآن حفظ کر رہا تھا تب تک تو ذمہ داری اتنی نہیں تھی. چل رہا تھا معاملہ، حفظ کر رہا ہے، سبق مل رہا ہے، آموختہ سنا رہا ہے، سبق پارہ سنا رہا ہے، تمام باتیں ہو رہی ہیں. لیکن آج اس کے اوپر یہ لیبل لگ چکا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہو گیا ہے بچہ. اب اس بچے کی ذمہ داری دگنی ہو گئی ہے. اب اس کو حفاظت کرنی پڑے گی. اس قرآن کی جو اس کے سینے کے اندر ہے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو یاد کرنا پڑے گا، اس سے وابستہ رہنا پڑے گا. اور یاد رکھیے، جب تک اس سے وابستہ نہیں رہیں گے یہ قرآن ہمارے سینوں سے نکل جائے گا. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن، مومن اگر مسلمان اس قرآن کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اس قرآن کو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھے گا، اس کو پڑھے گا نہیں، اس کی تلاوت نہیں کرے گا، اس کو یاد نہیں کرے گا، تو یہ اس کے سینے کے اندر سے ایسے نکل جائے گا جیسے اونٹ رسی توڑا کر کے نکل جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ بات اس خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ میں حافظ قرآن ہو گیا ہوں لہذا اب مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے یہ لیول مل گیا. کتنے لوگ ایسے ٹہل رہے ہیں آپ کے سامنے موجود ہوں گے کہ جن کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے لیکن وہ ایک رکعت میں ایک سورت بھی سنانے کے لائق نہیں بن پاتے ہیں. یہ دولت آپ کو دی ہے. اللہ رب العزت جس طریقے سے یہ دولت دیتا ہے اسی طریقے سے یہ چھین بھی لیتا ہے اگر ناقدری کی جائے اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے ہی سے عزت بھی دیتا ہے اور اس قرآن کے ذریعے ہی سے پستی میں بھی ڈال دیتا ہے لے جا کر کے بالکل نیچے تباہی کے دہانے پر. جن لوگوں نے قرآن پر عمل کیا، جن لوگوں نے قرآن کو سیکھا، جن لوگوں نے قرآن کو یاد کیا، جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا، جن لوگوں نے قرآن کو سنایا، اللہ رب العزت نے ان کو بلندیوں کے اوپر پہنچا دیا. اللہ نے ان کو بلندیوں کے اوپر پہنچا دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام موجود تھے. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کرام کے پاس نہ مال و زر تھا، نہ شاہوں کی دولتیں تھیں، نہ ان کے پاس گھر بار تھے. انہوں نے تو سب اپنا تج دیا تھا، سب لٹا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ساری چیزیں قربان کر دی. ان کے پاس صرف دو چیزیں تھیں، ایک کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی سے وابستہ کر لیا، انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا، انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا، انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی اور اپنی سب کچھ دے دیا. اللہ رب العزت نے پھر ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک قیامت تک کے لیے قرآن پڑھا جاتا رہے گا، میرے صحابہ کے ترانے، میرے صحابہ کے نغمے، میرے صحابہ کے وہ فسانے گنگناتے جاتے رہیں گے. جب جب بھی قرآن پڑھا جائے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ترانہ ان کے لبوں پر رہے گا ہمیشہ. اللہ رب العزت نے ان کو کامیابیاں دی.
وہ نہتے تھے، وہ غریب تھے، وہ کمزور تھے، وہ اسلحوں سے بالکل خالی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھی، کچھ ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں، لیکن جس دربار میں چلے جاتے تھے، جس خیمے میں چلے جاتے تھے، ان فوجوں کے دستوں کو الٹ کر کے رکھ دیتے تھے۔ جس دربار میں گھر جاتے تھے، چاہے وہاں پر شاہی تاج و تخت رکھا ہو، چاہے وہاں پر کر و فر کا معاملہ ہو، لیکن جب صحابہ گھس جاتے تھے وہاں پر تو پھر انہی کا تنتنا ہوتا تھا، انہی کی سب چیزیں ہوتی تھی، انہی کی حکومت اس دربار میں چلنے لگتی تھی، ساری نظریں انہی کی طرف ہوتی تھی۔ یہ صرف کیا تھا؟ یہ قرآن کے اوپر عمل کرنا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ قرآن والے تھے وہ۔ حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ہم اپنے بچوں کو تاریخ بھی بتانا چاہیے۔ یہ وہ شخصیت ہے دارالعلوم دیوبند کی جنہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ دو لوگ تھے، پڑھنے والے بھی محمود، پڑھانے والے بھی محمود۔ اللہ رب العزت نے شاگرد کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ جس کو دنیا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ جب جیل میں گئے، مالٹا کی جیل میں جب گئے، وہاں سے اپنے دن گزار کر کے آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت کچھ پیغام دیجئے، حضرت کچھ نصیحت کیجئے۔ ان کے دو جملے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جیل کی اپنی زندگی کے اندر جو نصیحت حاصل کی ہے، اور میں نے جو یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی پستی، اس کے زوال، اس کی خستگی اور اس کے ذلیل اور رسوا ہونے کی جو علامتیں ہیں، ان علامتوں پر جب میں نے غور کیا کہ آج مسلمان ہر طرف ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ہر طرف اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو اس کی دو وجہ مجھے سمجھ میں آئی۔ نمبر ایک، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ نمبر دو، اس کا آپس میں اختلافات اتنے ہو گئے ہیں کہ ہر آدمی اپنی جماعت، ہر آدمی اپنے فرقے، ہر آدمی اپنا مسلک بنائے پھر رہا ہے۔ یہ دو وجہ ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے میں نے غور کیا کہ اگر یہ دو جو چیزیں صحیح ہو جائیں گی مسلمانوں کے اندر سے، تو اس کے بعد مسلمانوں کی زندگیاں اچھی ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید۔ قرآن مجید کو اگر چھوڑ دیا تو یاد رکھیے مسلمانوں، میرے بچوں، کہیں کہ ہم نہیں رہیں گے، کہیں کہ ہم نہیں رہیں گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو آج ہمارے ہاں گھروں کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، ہم پڑھتے تک نہیں ہیں، ہم دیکھتے تک نہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر کے آپ کے سامنے تو رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ایک شخص کہ ہاں قرآن مجید کا پڑھانے کے لیے ایک حافظ صاحب آتے تھے۔ وہ حافظ صاحب قرآن مجید روزانہ پڑھا کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ پیسے ان کو ملے، دیکھے کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے اٹھا کر کے رکھ دیے۔ کچھ دن کے بعد آپس میں شوہر و بیوی باتیں کرنے لگے کہ دیکھو ہم نے پیسے جو ہمارے رکھے تھے اس کمرے کے اندر، تو ہمارے جو پیسے چوری ہوئے ہیں، وہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ حافظ جی جو پڑھانے آتے تھے وہ انہی نے شاید لے لیے ہیں پیسے۔ وہ حافظ جی آپس میں کھچڑی پکتی رہی، باتیں ہوتی رہیں، بدنامیاں ہوتی رہیں، اور آپس میں کہتے رہے کہ حافظ جی بڑے ایسے ہیں، بڑے ویسے ہیں، یوں ہیں وہ ہیں، فلانا ہے، ڈھماکہ ہیں، ایسی سی باتیں ہوتی رہیں۔ یہ چاہے واقعہ حقیقت میں ہو چاہے غیر حقیقت ہو، لیکن عبرت کے لیے یہ ہوتا ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے۔ لیکن کہ وہ کچھ دن گزر گئے، یہ پروپیگنڈا چلتا رہا۔ ایک دن ان لوگوں نے ہمت کی اور کہا آج حافظ جی سے پوچھیں گے کہ حافظ جی اگر آپ کو ضرورت ہو، قاری صاحب اگر آپ کو ضرورت تھی تو آپ وہ پیسے ہم سے لے لیتے، آپ ہم سے وہ کہہ دیتے، ہم آپ کو پیسے دے دیتے۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ گھر میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے اٹھا لیے، آپ نے چرا لیے، آپ لیتے گئے۔ یہ بات کتنی خراب بات ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا آج قاری صاحب سے پوچھیں گے۔ آئے قاری صاحب کے پاس بیٹھے اور کہا کیا حالات ہیں، کیسی بات ہے، کیا چل رہا ہے، کیسے گزارا ہوتا ہے، ساری چیزیں پوچھی اور کہا کہ قاری صاحب ساری باتیں چھوڑیے، مجھے ایک بات پوچھتے ہوئے آپ سے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن پوچھنی یہ بات ہے کہ ہم نے کچھ پیسے یہاں پر رکھے تھے، لیکن آپ ہی سے پڑھانے آتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی آتا نہیں ہے، ہمارے وہ پیسے غائب ہو گئے ہیں،
ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے لیے ہیں. اگر آپ کو ضرورت ہوتی تو آپ مانگ لیتے, آپ کو کوئی کمی ہوتی تو آپ بتا دیتے, ہم پوری کر دیتے, کوئی حرج کی بات نہیں. اگر لیے ہیں تب بھی بتا دیجئے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. قاری صاحب نے یہ باتیں سنی, زارو قطار رونے لگے. کئی مہینے گزرنے کے بعد زارو قطار قاری صاحب رونے لگے اور کہنے لگے میرے بھائی مجھے اپنی چوری کہنے لگے اور وہ لوگ سمجھنے لگے کہ اب تو قاری صاحب نے جرم اپنا قبول کر لیا, رونے بھی لگے, کچھ بتا بھی نہیں رہے, اب تو اور زیادہ وہ ہو گئے. تو کہنے لگے اچھا کوئی بات نہیں, چلیے ہم معاف کرتے ہیں آپ کو, اب آپ رونے لگے ہیں, آپ نے معافی, آپ کا رونا آپ کی معافی ہو گیا, ہم آپ کو جو ہے معاف کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, اگلی بار لیکن آئندہ ایسے غلطی نہیں. کہا میرے بہن میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے. بات مجھے رونا اس بات پہ نہیں آ رہا ہے کہ میں نے تمہارے پیسے چرا لیے ہیں, مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے, میرا دل اس بات پہ دکھا ہوا ہے, میں غمگین اس بات پہ رہا ہوں کہ جو تمہارے پیسے تھے وہ میں نے دیکھے تھے, میں نے اٹھا کر کے یہ جو قرآن یہاں پہ رکھا ہوا ہے, اس قرآن کے اندر میں نے تمہارے پیسے اٹھا کر کے رکھ دیے تھے. میں نے یہ دیکھا کہ دیکھیں کتنے دن کے بعد جب آپ لوگ قرآن پڑھیں گے تو وہ پیسے آپ کو خود بخود مل جائیں گے. آج مہینوں ہو گئے ہیں, لہذا پیسے آپ کو نہیں ملیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مہینوں سے اس قرآن کو اٹھا کر کے نہیں دیکھا ہے, وہ پیسے اس قرآن کے اندر رکھے ہوئے ہیں, آج بھی موجود ہیں. یہ ہمارے گھروں کی پوزیشنیں ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں, ہم قرآن سے ہم وابستہ نہیں ہیں. جب ہم قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اللہ رب العزت نے ہم کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا. میرے بھائی اس قرآن کی دولت کو سنبھالیے. یہ قرآن ہمارے لیے دستور ہے, ہمارا منشور ہے. قرآن جیسی چیز اللہ رب العزت نے صرف ہماری قوم کو دی ہے, اس کے علاوہ کسی کو اللہ رب العزت نے یہ دولت سے نہیں نوازا ہے. میں کہتا ہوں, آخری بات آپ لوگوں سے کہہ کے رخصت ہوتا ہوں, ایک نصیحت آپ کو کرنا چاہتا ہوں. یہ تو قرآن کی بات ہو گئی. ایک بات جو بہت فساد کی چیزیں چل رہی ہیں بے انتہا, جس کی وجہ سے لغزشیں آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے. آج میں اپنے تمام بھائیوں سے کہتا ہوں, اور میں نے کہا ہے, میں کہتا ہوں, میں کہتا رہوں گا اس بات کو, اور خاص طور سے آپ چھوٹے چھوٹے بچے میرا نشانہ ہیں آپ لوگ. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے بچوں, خدا کے واسطے جب تک تعلیم حاصل کر رہے ہو, میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں, جب تک تعلیم حاصل کر رہے ہو ان موبائلوں کو اٹھا کر کے رکھ دو اپنے گھروں میں, ختم کر دو ان موبائلوں کو, چھوڑ دو ان موبائلوں کو لینا. اللہ نے چاہا تمہارے ہاتھوں میں وہ موبائل ہوں گے جو تم تصور نہیں کرو گے. بس میں ایک جملہ تم سے کہنا چاہتا ہوں, جب تک تعلیم حاصل کر رہے ہو, غلاموں جیسی زندگی اختیار کر لو. جب یہاں سے نکلو گے انشاءاللہ اللہ رب العزت تم کو بادشاہوں زندگی نصیب فرمائے گا. اللہ تم کو بادشاہوں جیسی زندگی نصیب فرمائے گا. آج تم اپنے موبائل میں چند دن کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ ملٹی میڈیا موبائل لیے ہوئے ہو. راتوں کو تم ان موبائلوں کو دیکھتے ہو, تم سوتے نہیں ہو, دیر تک کہ تم جاگتے رہتے ہو, موبائل دیکھتے رہتے ہوگے. اس کے بعد جب تم کو صبح اٹھایا جاتا ہے, بوجھل آنکھوں سے اٹھتے ہو, بوجھل قدموں سے اٹھتے ہو, نماز میں تمہارا دل نہیں لگتا ہے, قرآن میں تمہارا دل نہیں لگتا ہے, تم سے پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے, تم یاد نہیں کر پا رہے ہوتے ہو, ایک پارہ تمہارا کئی دنوں میں, مہینوں میں ختم ہو رہا ہوتا ہے. یہ اس کا فساد صرف ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل آ گیا ہے. اور میں اس کا قصوروار تم کو نہیں قرار دوں گا, میں اس کا قصوروار اپنے کو قرار دوں گا, ان ماں باپ کو قرار دوں گا کہ جن کے ہوتے ہوئے ان کے بچے ان کے بس میں نہیں ہے, جن کے ہاتھوں میں انہوں نے موبائل دے دیا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے ضد کریں اور آپ ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیں؟ کیا آپ کا بچہ اگر ہاتھ میں انگارہ پڑا ہوا ہوگا, آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں انگارہ دے دیں گے؟ آپ کا بچہ انگارہ پکڑ لے گا, آپ کہہ دیں گے کہ ہاں بیٹا پکڑ لو؟ یہ انگاروں سے, یہ آگ سے بدتر چیز ہے جو آپ کو ہلاک کر رہا ہے, آپ کو ذہنی بیمار کر رہا ہے, آپ کو دلی طور سے بیمار کر رہا ہے, آپ کو یہ ختم کر دے گا. یہ آپ کے لیے زہر ہے. یاد رکھو, اس سے بچو. ایک موت طبعی ہوتی ہے, ایک نفسیاتی موت ہوتی ہے. آپ لوگ ذہنی موت مر جائیں گے اگر ان موبائلوں کو آپ نے ہاتھ میں رکھا.
میں اپنے مدرسوں میں بھی یہی، اپنے مدرسے میں یہی نصیحت کرتا ہوں، میں بارہا کہتا ہوں اور میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ تمہارا کام ہے تم نہیں ماننا ہے، میرا کام ہے نصیحت کرنا، کیونکہ تم میری امانت ہو، تم کو میرے پاس امانت کے طور پر بھیجا گیا ہے، تم میرے بچوں جیسے ہو۔ جیسے میں اپنے بچوں کے اوپر سختی کرتا ہوں، جیسے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ تم موبائل بالکل نہیں استعمال کرنا، اسی طرح تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ موبائل بالکل نہیں استعمال کرنا۔ آج کچھ دن کی زندگی گزار لو، انشاءاللہ اللہ چاہے گا بہترین۔ میرے والد صاحب نے، میرے بھی پاس بھی موبائل تھا، میرے موبائل خریدنا چاہتا، میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا، میرے دوست بہت امیر کبیر تھے، بہت بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ تھے، ان کے پاس اچھے اچھے قیمتی موبائل ہوتے تھے۔ میں والد صاحب سے آگے کہتا تھا والد صاحب مجھے موبائل دلا دیجئے، میں بھی موبائل استعمال کروں گا، سارے بچے موبائل۔ میرے والد صاحب کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا، بیٹا تعلیم حاصل کر لو، مکمل کر لو، تم جو سا جب فارغ ہو کے آؤ گے، جو موبائل تم کہو گے میں تم کو وہ موبائل دلاؤں گا۔ اللہ کا فضل ہو، اس کا کرم ہے، اللہ نے مجھے وہ موبائل استعمال کرائے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، تصور نہیں۔ میں نے ان کی بات مانی، میں نے اپنے اساتذہ کی بات مانی۔ میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ آج میں جو کھڑا ہوا ہوں وہ کس وجہ سے کھڑا ہوا ہوں؟ میں بھی ایک عام آدمی جیسا ہوتا، قرآن کی دولت اللہ نے میرے سینے میں دی ہے، اس لیے آپ لوگوں نے مجھے چنا کہ یہاں پہ کھڑے ہونے کے لائق سمجھا۔ اگر میرے دل میں قرآن کی دولت نہ ہوتی، میرے سینے میں قرآن کی دولت نہ ہوتی، اگر میں نے ان سب چیزوں سے پرہیز نہ کیا ہوتا، آج میں بھی ایک عام جیسا آدمی ہوتا، عام زندگی گزار رہا ہوتا اور کہیں ایسے ہی ادھر پڑا ہوتا۔ یہ تو اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ یہ تیری نظر کا کمال تھا کہ مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے، یہ تیری نظر کا کمال تھا کہ مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے، میں تو سنگ راہ نیاز تھا، مجھے ایک نگینہ بنا دیا، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لہذا اس قرآن کی دولت نے جو کچھ بنایا ہے، آپ بھی انشاءاللہ بالکل بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوئیے گا۔ یہ مت سوچئے گا کہ آپ مدرسے کے طالب علم ہیں، اگر اللہ نے چاہا آپ نے صحیح راستے پر عمل کیا، انشاءاللہ آپ کو وہ مقام ملے گا کہ دنیا آپ کو سروں پر اٹھا کے رکھے گی، آپ کے قدموں کو چومے گی دنیا، آپ آگے آگے چلیں گے، دنیا آپ کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کو اپنے رب کہ کلام سے اور اپنے نبی کی سنت سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔